اب یہ واقعہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ہے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا کہ اور اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے اندر جب کہ تمہارے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا. آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے 2 ہجری جمعۃ المبارک کا دن، بعضوں نے سوموار کا لکھا ہے لیکن جمعے کا زیادہ قول مشہور ہے، اور یہ 17 رمضان المبارک تھا جب یہ بدر کا واقعہ پیش آیا. اور مسلمانوں کے پاس جو اس وقت تیاری تھی اور جو سامان تھا وہ کتنا تھا؟ صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس. اور اگر آپ تلواروں کی بات کریں تو صرف اور صرف ان کے پاس 8 تلواریں تھیں اور 6 نیزے تھے. بس یہ ان کے پاس سامان ہے اور یہ جنگ ہو رہی ہے. کن لوگوں کے ساتھ؟ یہ اس امت کے اگر یہ کہا جائے کہ بڑے بڑے فرعون اور سورما تھے جو سامنے تھے، اور ان کی تعداد 950 تھی، بعضوں نے 1000 بھی لکھا ہے، اور مکمل تیاری کے ساتھ. اور ان کی تیاری کا حال یہ تھا کہ ساری رات، جس دن صبح جنگ بدر ہونی، ساری رات انہوں نے ناچ گانا رکھا، شراب کباب اور ڈول تھاپ جاری رکھی انہوں نے. مطلب انہیں یہ تھا کہ یہ تو جی میں کہتے نا بھی یہ تو ایک گراں دی مار بھی نہیں، سمجھ آئی نا، مطلب یہ تو ایک جھٹکا بھی نہیں دیتے گئے سارے. مطلب انہیں اتنا یقین تھا اپنی طاقت پر، اپنے اسلحے پر، اپنا سب کچھ پر. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، فرمایا کہ میرے صحابہ ہم جنگ کی نیت سے تو نہیں آئے، ہماری نیت تھی کچھ اور، لیکن اب ان کا پیغام آ گیا جنگ کا، آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. صحابہ کرام میں سے حضرت مقداد اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ لڑیں یا نہ لڑیں اور ہماری کیا رائے ہے؟ فرمایا ہم کوئی قوم موسیٰ تو نہیں نا. یہ 6ویں پارے میں اور 7ویں میں ان کا واقعہ موجود ہے. ہم کوئی قوم موسیٰ تو نہیں جب اللہ نے فرمایا تھا کہ اے قوم میری قوم میرے ساتھ چلو، ہم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں سے جنگ کرنی ہے. تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ تو اور تیرا رب لڑ لے، اساں تو کوئی نہیں جانا، ہم تو یہ بیٹھے ہیں. اور فرمایا ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم تو محمد کے عاشق ہیں. یا رسول اللہ آپ حکم جاری کریں. اور یہ بدر جنہوں نے دیکھا ہے، آپ کسی بھی قریبی پہاڑ، چھوٹا سا اونچا پہاڑ ہو، آپ اس کے اوپر چڑھ کے دیکھیں تو بالکل قریب سمندر نظر آتا ہے. یہ سمندر کے کنارے کے بالکل قریب ہے یہ بدر کا مقام، زیادہ دور نہیں ہے. تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سمندر ہے؟ کہا بالکل. فرمایا اگر آپ کہہ دیں کہ اس میں گھوڑے ڈال دو، قسم خدا کی ہم پوچھیں گے نہیں، گھوڑے بیچ میں ڈال دیں گے. یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بہت خوش ہوئے. دوسرے صحابی حضرت سعد اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ حکم دینا کہ وہ کیسر کسرا سے جا کے ٹکراؤ. تو فرمایا ہم گھروں میں اسلحے اٹھانے بھی نہیں جائیں گے، چل کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، نکلو باہر سائیں والے آ گئے نے، باہر نکل سارنا گل کر. یہ جذبے تھے صحابہ کرام کے. تو یہ تھی شان صحابہ کرام علیہم رضوان کے جذبوں کی. آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ ان کے جذبے دیکھے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے ساتھ. اور پتہ کیا کیا؟ غور سے سنیے گا، یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر نا مقام بدر میں آ گئے، اور آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی. آپ نے اس چھڑی سے لکیر لگائی. آپ نے فرمایا یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں مر امیہ بن خلف مرے گا، یہاں عتبہ، یہاں شیبہ، یہاں ولید. آپ نام لیتے گئے. آپ نے وہ لکیریں لگا دیں اور وہ دن گزر گیا، رات آ گئی، اگلا دن چڑھا. اگلے دن بدر کی جنگ ہونی تھی. اب جنگ شروع ہو چکی ہے. راوی حدیث کہتا ہے قسم خدا کی جب جنگ ختم ہوئی نا تو ہم نے دیکھا کون بندہ کس جگہ پہ مرا ہے. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جہاں لکیر لگائی تھی نہ آگے تھا نہ پیچھے تھا، عین اودے اوتے. یہ ہے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو جو غیب کا علم عطا فرمایا. یہ بعض مولوی بھی ابھی الجھن میں نہیں غیب اللہ کے پاس ہے، اللہ تو کسی کو نہیں دیتا. تو میں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول. فرمایا غیب اللہ کے پاس ہے، اللہ کسی کو نہیں دیتا، لیکن جب رسولوں پہ راضی ہو جائے تو پھر دیتا ہے. جب راضی ہو جائے. آیت پوری پڑھا کرو ورنہ جاہل کے جاہل ہی رہو گے، حضور کی شان بھی نہیں سمجھ پاؤ گے. فرمایا اللہ دیتا ہے جب رسولوں پہ راضی ہو جائے. تے سارے ہیں تو ود کے راضی تو مڑا اپنے حبیب تے نہیں، تو پھر سب سے بڑھ کے علم بھی حضور کو عطا فرمایا. اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے.
فرمایا جہاں پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے لائن لگا دی وہ نہ آگے ہوا نہ پیچھے ہوا. میرے بھائی ایسا تو ہونا ہی تھا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں وہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات بیان کر دی اور ساتھ میں یہ پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تمہاری یہی اطاعت کا جذبہ ہے تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں, سن لو, اللہ نے تمہیں فتح عطا فرما دی.